بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ، ثقافت اور سیاست میں اختلافات نے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی جڑیں 1947 کی تقسیم سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب برطانوی راج کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بھارت اور پاکستان۔ اس تقسیم نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا اور یہ دونوں ممالک کی تاریخ کا ایک بہت پیچیدہ اور دردناک دور تھا۔ تقسیم کے بعد کشمیر کا مسئلہ فوراً ابھرا، جس پر دونوں ممالک کے دعوے تھے۔ اس مسئلے نے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان لڑائیاں شروع کر دیں بلکہ دونوں ممالک کی دشمنی کا بنیادی سبب بھی بنا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947 اور 48 میں جنگ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر کا ایک حصہ بھارت کے قبضے میں آیا اور دوسرا حصہ پاکستان کے قبضے میں۔ دونوں ممالک نے کشمیر پر اپنی ملکیت کے حق کو تسلیم کرنے کی کوشش کی اور اس پر کئی جنگیں ہوئیں۔ 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل جنگ نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ان دونوں جنگوں کے باوجود دونوں ممالک نے مذاکرات کی کوششیں بھی کیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا، جس میں دونوں ممالک نے مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کی، لیکن اس کے باوجود کشیدگی جاری رہی اور دونوں ممالک کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ان جنگوں اور مذاکرات کے دوران پاکستان اور بھارت کی سیاست میں ہمیشہ ہی کشمیر کا مسئلہ اہمیت کا حامل رہا۔ کشمیر کے مسئلے نے دونوں ممالک کی سیاست اور خارجہ پالیسی پر گہرا اثر ڈالا، جس نے ان کے تعلقات میں مزید تلخی پیدا کی۔ دوستو، بھارت اور پاکستان کی دشمنی میں دونوں ممالک نقصان میں ہیں، جبکہ امریکہ اس پورے معاملے میں فائدے میں ہے۔ چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار نے دنیا کے کئی ممالک کو متاثر کیا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی گروتھ نے امریکہ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے جواب میں امریکہ نے کئی اقدامات کیے، جیسے جاپان اور ساؤتھ کوریا میں انویسٹمنٹ اور وہاں پر ملٹری بیسز کا بنانا۔ لیکن ان اقدامات سے چائنا کی گروتھ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر امریکہ نے چائنا کو ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کو اس کے متبادل ملک کے طور پر تیار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے بھارت کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار کا ہونا بہت ضروری تھا۔ چائنا کے مقابلے میں نسبتاً بھارت ایک غریب ملک ہے۔ اس کام کے لیے امریکہ نے بھارت میں انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی اور بھارت کو انڈکلیئرڈ اربوں ڈالرز دیے۔ ان میں کچھ ڈائریکٹ اور کچھ بڑی بڑی کمپنی سے انویسٹمنٹ کروا کر دیے، جیسے گوگل، ایپل اور ایمیزون وغیرہ۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کو جدید ہتھیار بھی سستے داموں دیے۔ بھارت نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ ساری انویسٹمنٹ تو کروا لی، پھر اس کو بڑی عقل مندی کے ساتھ تمام اداروں پر برابر تقسیم کر دیا، اور بھارت نے اس انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ اپنی کرکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کیا، اور اس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اپنے کرکٹ بورڈ پر کی اور آئی پی ایل کو دنیا کا سب سے مہنگا برانڈ بنا دیا۔ اس کی برانڈ ویلیو کو 12 ارب ڈالر تک لے گیا اور آئی پی ایل میں سب سے مہنگا کھلاڑی 90 کروڑ جبکہ سب سے سستا کھلاڑی 6 کروڑ روپے میں بکتا ہے، اور بھارتی کرکٹ بورڈ کا کیپٹل بھی 1.5 ارب ڈالر ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کو امریکہ نے فورن فنڈنگ ٹریپ میں جکڑا ہوا ہے، جیسے بار بار قرضہ دینا اور ہر بار سخت شرائط رکھنا، کیونکہ امریکہ پاکستان کو چائنا اور رشیا کے بلاک کا حصہ سمجھتا ہے۔ اگر پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل کھیلیں گے تو پاکستان کی معیشت پر اس کا بہت اثر پڑے گا، اور کھیلوں سے پاکستان بلینز آف ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کرے گا۔ امریکہ یہ بات کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی انویسٹمنٹ بھارت سے پاکستان آئے، اسی لیے امریکہ نے بائی پریشر دونوں ملکوں کی آپسی کھیل اور تجارت بند کروا دی ہے، کیونکہ جب بھی دو قومیں آپس میں کوئی کھیل کھیلتی ہیں تو ان میں آپسی پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے، اور امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت میں کوئی کھیل یا ٹریڈ ہو۔ باقی سب باتیں کہ دہشت گردی اور مذہبی نفرتیں بس عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں، اس کے پیچھے کی گریٹ گیم کچھ اور ہے۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری کا امکان ضرور ہے، لیکن اس کے لیے دونوں ممالک کی قیادت کو پختہ ارادہ اور فیصلوں کی ضرورت ہوگی۔ دونوں ممالک کے عوام امن چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں۔ تاہم جب تک سیاستدان اور حکومتی ادارے اپنے اختلافات کو حل نہیں کرتے، اس وقت تک عوام کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔